अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान के ज्वेलन थरवर यानी भाला फेंकने वाले खिलाड़ी इस वक्त खूब सुर्खियों में हैं और मुल्क में उनकी हर तरफ पजीराई हो रही है। पेरिस ओलंपिक के भाला फेंक मुकाबले में तलाई तमगा हासिल करने वाले अरशद नदीम पर तहाइफ की बारिश भी हो रही है, लेकिन एक तोहफा उन्हें ऐसा मिला है जिसका वो मजाक बनाए बगैर न रह सके। वो तोहफा है भैंस, और ये किसी और ने नहीं बल्कि अरशद नदीम के ससुर ने उन्हें उनकी कामयाबी पर दिया है। दरअसल अरशद नदीम को कोई तलाई तमगा मिलने से पूरा पाकिस्तान खुश है। उन्हें करोड़ रुपए इनाम मिल चुके हैं। किसी ने उन्हें गाड़ी तोहफे में दी है तो किसी ने घर बतौर तोहफा पेश किया है। ऐसे में अरशद नदीम के ससुर का तोहफे में भैंस देना पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खी बन गई है। अरशद नदीम ने एक इंटरव्यू के दौरान इस तोहफे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है कि उन्होंने कहा है कि भैंस नहीं 6 था 5 एकड़ जमीन चाहिए। अपने ससुर का ये मजाक अरशद नदीम ने एक लाइव शो के दौरान बनाया, जिसकी वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जब अरशद नदीम ने बात कही तो लाइव शो में उनकी शरीक हयात भी मौजूद थी। जब एंकर ने अरशद नदीम से ससुर के जरिए दिए गए तोहफे की बात छेड़ी तो गोल्ड मेडलिस्ट इस खिलाड़ी ने कहा है कि वो इतने अमीर है और मुझे सिर्फ एक भैंस दी, वो मुझे 5-6 एकड़ जमीन भी दे सकते थे। ये बात सुनकर एंकर खैखहे मारकर हंसने लगा और साथ भी अरशद नदीम भी हंसते दिखाई दिए। वाज़ेह है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्वेलन थरवर के फाइनल मुकाबले में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की दौड़ हासिल कर ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तलाई तमगा भी अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 2 मरतबा 90 मीटर की हदफ को पार किया है। अरशद नदीम ने इस मरतबा गुज़िश्ता बार के गोल्ड मेडलिस्ट हिंदुस्तानी खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ते हुए तलाई तमगे पर कब्जा किया है। इस मरतबा नीरज चोपड़ा को चांदी के तमगे पर इत्तेफाक करना पड़ा। हर साल अगस्त की 29 तारीख को जौहरी तजुर्बात के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जौहरी तजुर्बात पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुटेरेस ने कहा है कि गुज़िश्ता 8 दहाइयों में दुनिया भर में 60 से ज्यादा मुकामात पर 2000 से ज्यादा जौहरी तजुर्बात किए गए हैं, जिसके बाद वो इलाके रहने के काबिल नहीं रहे। इसके साथ ही वहां रहने वाले लोगों को तवील अरसे तक सेहत के मसाइल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इंतबाह किया है कि वो जो लोग जौहरी तजुर्बात करने के बारे में सोच रहे वो शायद भूल गए हैं कि माजी में जौहरी तजुर्बात के बाद उन्हें क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते थे। गुटेरेस ने कहा है कि जौहरी तजुर्बात मुखालिफिन बैनुल-अक़वामी दिन पर दुनिया को इस अमल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक आवाज में बोलना चाहिए। गुटेरेस ने कहा है कि इस पर पाबंदी लगाने वाला वाहिद अक़दाम जौहरी तजुर्बात पाबंदी मुआहिदा है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक भी नाफिज नहीं हुआ है। गुटेरेस ने कहा है कि जौहरी तजुर्बात की मुतासरीन और मुस्तक़बिल की नस्लों को मद्देनजर रखते हुए मैं तमाम ममालिक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मुआहिदे के नफाज के लिए जरूरी है कि वो इसे फौरी और बगैर किसी शर्त के नाफिज करे। उन्होंने कहा, आइए इंसानियत की आजमाइश में कामयाब हो और जौहरी तजुर्बात पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाए। पाकिस्तान के सूबाई महकमा सेहत ने कहा है कि मंकी पॉक्स के मजीद 2 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में अब तक मुतासरा अफराद की तादाद 3 हो गई है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले ही पाकिस्तान में इस साल यानी एम पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इस बीमारी से निमटने के लिए इक़दाम के बारे में एक एडवाइजरी जारी कर दी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में केसेस के करीबी ममालिक भी फैलने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुध को अफ्रीका में फैले एम पॉक्स को बैनुल-अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दे दिया है। पाकिस्तान में इससे कबल एम पॉक्स जैसे मंकी पॉक्स भी कहा जाता है इसके केसेस सामने आ चुके हैं, ताहम ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका है मरीजों में किसी वेरिएंट की तशखीस हुई है। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस सलीम खान ने कहा है कि मरीजों में से 2 में एम पॉक्स की तस्दीक हुई है। उन्होंने बताया है कि तीसरे मरीज के नमूने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को तस्दीक के लिए भेज दिए गए हैं। मजीद बताया गया है कि तीनों मरीजों को क्वारंटीना में रख दिया गया है। सूबाई महकमा सेहत ने बताया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से आने वाले मरीजों में वायरल इन्फेक्शन की तशखीस हुई है। पाकिस्तान के कौमी सेहत के वज़रात के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में एमपॉक्स के एक मुश्तबा केस का पता चला है। आलमी सेहत के अहदेदारों ने स्वीडन में एमपॉक्स वायरस के एक नए इन्फेक्शन की तस्दीक की और इसे अफ्रीका में फैले हुए वायरस से मुंसलिक कर दिया है।
اس کے علاوہ بھی 27,000 کیسز اور 1,100 سے زیادہ اموات ہو چکی ہے۔ خاص طور پر بچوں میں WHO کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ مونکی پاکس وائرس کی وجہ سے ہونے والی یہ بیماری دردناک خارش، بڑے ہوئے لمف نوڈز اور بخار کا سبب بن سکتی ہے اور کچھ لوگوں کو بہت شدید بیمار کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں 40,000 اموات کی سرکاری سطح پر تصدیق کر دی ہے۔ اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل دفتر کے ترجمان فرحان حق نے معمول کی پریس کانفرنس میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ حق نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی وولکر ترک نے کہا ہے کہ یہ وقت آج کی دنیا کے لیے ایک تکلیف دہ سنگ میل ہے۔ غزہ وزارت صحت کے زیادہ تر بچوں اور عورتوں پر مشتمل 40,000 فلسطینیوں کی اموات سے متعلق بیان کی سرکاری سطح پر تصدیق کر دی گئی ہے۔ فرحان حق کے مطابق وولکر ترک نے کہا ہے کہ اموات کی اکثریت کی وجہ سے اسرائیل مسلح افواج کی طرف سے جنگی قانون کی خلاف ورزی ہے اور یہ چیز بعید فہم ہے جن کی جنگی قانون کی یہ خلاف ورزی بار بار دہرائی گئی ہے۔ حق نے کہا ہے کہ حالیہ 10 مہینوں میں غزہ میں ہر روز 130 افراد کو قتل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے بھی ہائی کمشنر برائے حقوق انسانی وولکر ترک کے اندیشوں سے اتفاق کیا اور کہا کہ یقیناً ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ قتل کی یہ یومیہ تعداد محض ایک اندازہ ہے کیونکہ ابھی تک عمارتوں کے ملبے تلے بہت سی لاشیں دبی ہوئی ہے۔ ان نامعلوم لاشوں کو بھی مد نظر رکھا جائے تو اموات کی گنتی میں کوتاہی ممکن ہے۔ فرحان حق نے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل کے نقطہ نظر کے مطابق گنتی میں کوتاہی کے باوجود اموات کی اتنی بھاری تعداد فائر بندی، قیدیوں کے تبادلے اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی ہنگامی ضرورت کی ایک اور اہم وجہ ہے۔ خالد بن محسن وہ شخص ہے جسے کبھی دنیا کا سب سے موٹا شخص کہا جاتا تھا مگر اب اس نے خود کو حیرت انگیز حد تک بدل دیا ہے۔ جی ہاں، وہ 542 کلو گرام وزن کم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے اس شخص کا جسمانی وزن 2013 میں 610 کلو گرام تک پہنچ گیا تھا اور اس کے لیے چلنا پھرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ 3 سال سے زائد عرصے تک بستر تک محدود رہا۔ اسے نہ صرف سب سے زیادہ جسمانی وزن والا زندہ شخص قرار دیا گیا تھا بلکہ وہ دنیا میں اب تک کا دوسرا سب سے زیادہ موٹا شخص بھی تھا۔ جسمانی وزن بڑھائے جانے سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ بنیادی ضروریات پورا کرنے کے لیے وہ گھر والوں اور دوستوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس وقت کے سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ مرحوم نے خالد بن محسن کی خراب حالت کے بارے میں جان کر اس کی زندگی بچانے والا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس منصوبے نے خالد بن محسن کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس شخص کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے شاہ عبداللہ نے اس بہترین طبی خدمات مفت فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ خالد بن محسن کو جازان میں واقع گھر سے فورک لفٹ کے ذریعے ریاض کے کنگ فہد میڈیکل سٹی میں منتقل کیا گیا جہاں 30 طبی ماہرین کی ٹیم اس کے علاج کے لیے بنائی گئی۔ اس ٹیم نے خالد بن محسن کے علاج کا پلان تیار کیا جو گیسٹرک بائی پاس سرجری یعنی خصوصی غذا اور ورزش پر مبنی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپی سیشنز کا انتظام بھی کیا گیا تھا تاکہ خالد بن محسن دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ طبی ماہرین کی مدد سے محض 6 ماہ میں خالد بن محسن کے جسمانی وزن میں لگ بھگ 50% کمی آئی ہے۔ اسے نہ صرف اس کی زندگی بچ گئی بلکہ وہ عالمی سطح پر مشہور بھی ہو گیا ہے۔ 2023 تک اس کے جسمانی وزن میں 542 کلو گرام کمی آ چکی ہے جو اب محض 63.5 کلو گرام رہ گیا ہے۔ اس تبدیلی کے دوران لٹک جانے والی جلد کو ہٹانے کے لیے بھی متعدد آپریشن ہو چکے ہیں۔ پیرس اولمپکس 2024 کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب اگلے اولمپکس 4 سال بعد یعنی 2028 میں امریکی شہر لاس اینجلس میں ہوں گے جس میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا۔ اگلے اولمپکس امریکی شہر لاس اینجلس میں 2028 میں ہوں گے جس میں شائقین کھیل کو اپنا محبوب کھیل کرکٹ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کھیل اولمپکس میں 128 سال بعد دوبارہ شامل کیا جائے گا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق 34ویں اولمپکس گیمز لاس اینجلس میں 2028 میں ہوں گے جس میں حالیہ پیرس اولمپکس میں تنازع کا شکار بریک ڈانس ایونٹ ختم کر دیا گیا ہے جبکہ اس کی جگہ کرکٹ کو شامل کیا گیا جو T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ واضح رہے کہ اولمپکس کمیٹی نے گزشتہ سال کرکٹ کو ایک بار پھر اولمپک گیمز کا حصہ بنانے کی منظوری دی تھی جبکہ اس کے علاوہ بیس بال اور سافٹ بال اور لیکروس کو بھی لاس اینجلس اولمپکس ایونٹ میں شامل کیا جائے گا۔ لاس اینجلس اولمپک میں کرکٹ کا میدان 128 سال بعد سجے گا۔ اس سے قبل 1900 میں آخری بار کرکٹ کا کھیل اولمپک میں کھیلا گیا تھا۔ اس ایونٹ میں دوبارہ ہونا یعنی کہ ایک سپنے کے جیسا ہے جبکہ نیدرلینڈ اور بیلجیم کی ٹیمیں ایونٹ سے دستبردار ہو گئی تھی۔
متحدہ عرب امارات نے گھریلو ملازمین سے متعلق قانون میں کئی ترامیم کی ہے جس سے ان کو مزید تحفظ حاصل ہوا ہے۔ وام کے مطابق یو اے ای میں گھریلو ملازمین کے قانون میں جو نئی ترامیم کی گئی ہے ان کا مقصد آجروں، گھریلو ملازمین اور بھرتی کمپنیوں کے درمیان تنازعات تیزی سے حل کرنا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب گھریلو ملازمین سے متعلق تمام مقدمات براہ راست کورٹ آف اپیل سے کورٹ آف فرسٹ انسٹنٹ تک منتقل کیے جائیں گے۔ کورٹ آف اپیل کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زیر التوا مقدمات کو بغیر کسی فیس کے کورٹ آف فرسٹ انسٹنٹ میں منتقل کرے، تاہم وہ مقدمات جو پہلے ہی فیصلے کے مراحل میں ہیں ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ بیان کے مطابق اگر آجر، گھریلو ملازمین یا بھرتی کمپنی کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے اور ان کے درمیان حل نہیں ہو سکتا تو معاملے کو وزارت انسانی وسائل اور اس کے علاوہ ان کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ وزارت مصالحت کے ذریعے تنازع کے حل کی کوشش کریں گی، تاہم اگر طے شدہ مدت میں کوئی تفصیل نہیں ہوتا تو وزارت کیس کو کورٹ آف فرسٹ انسٹنٹ میں بھیج دے گی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینی قیادت کے ساتھ غزہ پٹی جائیں گے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر محمود عباس کا ترکیہ کے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ تمام فلسطینی قیادت کے ہمراہ غزہ پٹی جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جانب پیارے غزہ کے بچوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہم دو اچھی باتوں، فتح یا شہادت کے لیے پرعزم ہیں۔ فلسطینی صدر کا کہنا تھا کہ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ فلسطینیوں کے خلاف جاری جارحیت روکنے کے لیے کام کروں گا، چاہے ہماری جان ہی چلی کیوں نہ جائے۔ دوسری جانب امریکہ نے فریقین سے غزہ جنگ بندی کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے سمجھوتا اسرائیل اور حماس دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی پر دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے درمیان سمجھوتا کر لے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے براڈ کاسٹر CNN کو بتایا ہے کہ دونوں فریقوں کو سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات میں پیش رفت ہوگی۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔